وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں، قرآن مجید دے پہلے سپارے دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے. بارگاہ عزت دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت دے مطابق حق بیان کرنے سننے سنانے تو بعد سانو ساریاں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ ہے ربیع الاول، اور ربیع الاول ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا بھی مہینہ ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کائنات دے اندر کم و پیش
سوا لاکھ نبی تے رسول اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر بھیجے. ہر نبی اپنی اپنی امت دے اندروں ساریاں نالوں سونا بھی، حسن و جمال والا بھی تے باکمال بھی. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی پہلی آیت جڑی میں تلاوت کی تھی دے مطابق سوا لاکھ نبیاں تے رسولاں نے معراج والی رات بیت المقدس دے اندر میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، اور او سوا لاکھ نبی تے رسول میرے مصطفیٰ دے امتی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے بھی نبی تے رسول بن گئے. اور ہر نبی اپنی امت دے اندروں سارے نالوں سونا تے باکمال، تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوا لاکھ کم و پیش نبیاں تے رسولاں دے اندروں بھی سارے نالوں سونے بھی، حسن و جمال والے بھی، باکمال بھی. اللہ دا ہر نبی خوبصورت بھی ہے، باکمال بھی ہے، اور اللہ نے دنیا دے اندر جتنے بھی نبی تے رسول بھیجے انہاں دے اندروں کسی ایک نبی دی بھی صورت اور سیرت دا انکار کرن والا مسلمان نہیں، کسی ایک نبی دی بھی. لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے او محبوب نے کہ اللہ پاک نے اپنی تخلیق دے اندر سب تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پیدا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل امین نے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل وہ فرشتہ جڑا اللہ دے سارے نبیاں تے رسولاں کو اللہ دی طرفوں وحی لے کے آندا رہا، اور میرے مصطفیٰ دی وفات تو بعد وحی والا سلسلہ ختم، جبرائیل دی ڈیوٹی بھی ختم. کملی والے نے جبرائیل نے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مینوں پتہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں مینوں اتنا اندازہ ہے کہ جدوں اللہ پاک نے مینوں بنایا تے اللہ دے نور دے عجائبات عظمت جڑے نے اللہ پاک دے انہاں دے اندروں چوتھے عظمت والے نورانی اللہ دے جلوے دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی، ایک تارا طلوع ہوندا سی 70,000 سال تو بعد. کتنے عرصے کے بعد؟ 70,000 سال تو بعد ایک نورانی ستارہ طلوع ہوندا سی. اس ستارے نو میں 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے. جو تارا 70,000 سال کے بعد دکھتا ہے، اس ستارے نو جبرائیل امین کی فرماندے نے کہ 72,000 مرتبہ میں ویکھیا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل وہ جو ستارہ تو نے دیکھا وہ میرے نور کا ستارہ ہے. یعنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو کیا بتا رہے ہیں کہ جبرائیل نے جس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا اور جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہو رہا ہے، اس ستارے کے اندر جو نور ہے وہ مصطفیٰ کا نور نبوت ہے. جیسے مولانا قاسم نوتوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا،
جدو آسمان نہیں، زمین نہیں، چاند سورج ستارے نہیں، انسان نہیں، جنات نہیں، کائنات کے اندر صرف خدا اور کوئی بھی نہیں، تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اللہ پاک نے نقش روئے محمد بنایا گیا، اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ انبیاء دی نبوت، رسولہ دی رسالت، انسان، جنات، آسمان، زمین، اللہ پاک نے جس جس چیز نو تخلیق کرنا سی اس دی نسبت میرے مصطفیٰ ول، پھر حضور دے نور دی اندروں روشنی لے کے ہر چیز دی طرف نسبت، کہ اگر کملی والے کائنات دی اندر نہ ہوندے تو اللہ دی خدائی دی اندر کسی چیز دا وجود نہ ہوندا۔ مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، کتنا بلند و بالا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب واجب ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ سب سے پہلے آئے لیکن بھیجا سب سے آخر میں گیا، بھیجا سب سے آخر میں گیا، ہیں سب سے پہلے، اور ہیں ایسے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ساری کائنات کا سبب ہی وہ ہے۔ اور پھر عالم ارواح کے اندر جہاں ساری کائنات کے انسانوں کی روح ہے، قرآن کیا کہتا ہے، جو خطبے کے اندر بھی میں نے آیات پڑھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب العالمین فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے وعدہ لیا، میثاق لیا، من النبیین، 1.25 لاکھ کم و پیش نبیاں تے رسولاں دے کولوں۔ عالم ارواح دے اندر جلسہ ہو رہا ہے، مجمع انبیاء تے رسولاں دا، اور بیان کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، اور موضوع شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور سن خطاب کن کو ہے؟ نبیوں اور رسولوں کو۔ اور کتنا بڑا مجمع ہے؟ 1.25 لاکھ نبی، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک۔ اور یہ جلسہ ہو کہاں پہ رہا ہے؟ عالم ارواح کے اندر، اور اللہ پاک شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ پاک نے پہلے اوصاف بتلائے، عظمت بیان کی، اور پھر ہی تو بتلانا تھا نا کہ تم سب کے بعد میں آئے گا، جب وہ آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے، اور اپنی اپنی زندگی میں میرے مصطفیٰ کے متعلق تم نے کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جدو میں تانوں دنیا دے اندر کتاب دے دواں، حکمت دے دواں، نبوت دے دواں، رسالت دے دواں، اپنے اپنے دور دے اندر سارے نبی تے رسول تسی اپنی نبوت تے رسالت دا کام کردے رہو گے، تواڈے ساریاں دی نبوت مک جائے گی، تسی سارے دنیا تو میرے کول آ جاؤ گے، تواڈے ساریاں تو بعد ثم دا منا پھر تواڈے ساریاں تو بعد جاءکم رسول، میرا ایک آخری
آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر آن گے جنہاں نوں میں نبوت عطا کراں گا جنہاں نوں میں رسالت عطا کراں گا یا اللہ ساڈے لیے حکم کی ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک سارے نبیاں تے رسولاں نوں کہہ رہے نے لا تؤمنن بہ تسی ساریاں نے میرے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنا ہے تم سب نے میرے محبوب پہ کیا کرنا ہے ایمان لانا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے مدد کیسے کرنی ہے اپنے اپنے دور کے اندر ہر نبی اور رسول نے اپنی اپنی امت کے سامنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنی ہے شان بیان کرنی ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتا کے جانا ہے کہ اگر میرے بعد ایک آخری نبی آئے جس کا نام محمد ہو جس کا نام احمد ہو وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا سچا نبی ہوگا اللہ کا رسول ہوگا اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کی نصرت بھی کرنی ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ جدو اللہ پاک نے انی گل کر لی کہ تانوں ساریاں نوں میں نبوت دواں گا رسالت دواں گا حکمت دواں گا کتاب دواں گا دنیا دے اندر تسی دین دا کم کرو گے پھر تھوڑے ساریاں تو بعد میرا لاڈلا تے آخری پیغمبر آئے گا جدے تے ایمان بھی لیانا ہے جدی مدد بھی کرنی ہے جدو یہ گل مک گئی اللہ پاک ہن نبیاں نوں کی آکھ رہے نے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری اے نبیوں بتلاؤ جو بات میں نے وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا ہے اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو صرف سنائی نہیں شان مصطفیٰ رب نے بیان کی اور ان کو کہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے اور جب نبیوں نے یہ بات سن لی تو اب اللہ پاک ان سے دوبارہ پوچھ رہے اقررتم اقرار کرتے ہو کہ ایسا کرو گے میرے محبوب کا کلمہ پڑھو گے میرے محبوب کی نصرت کرو گے اپنے اپنے دور کے اندر میرے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کرو گے قرآن آگے کیا کہتا ہے جدو اللہ پاک نے کہا نا اقررتم کیا تم سارے کے سارے اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي اور اس بات پہ پکے رہو گے تو اب نبیوں نے جو جواب دیا اللہ پاک نے اس کو بھی قرآن بنا دیا اور آپ نے تو کہا تھا نا قالا واحد کا صیغہ تو نبی کیا جواب دے رہے ہیں فرمایا قالوا اقررنا ساریاں نے بیک زبان ہو گیا کیا اقررنا یا اللہ سا اقرار کر دیا ہم وعدہ کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا پھر اللہ پاک کی فرمان دے رہے اور جدو نبیاں نے کیا قالوا اقررنا قال فاشهدوا اللہ پاک فرمان دے رہے پھر اس گل تے تسی بھی ایک دوجے تے گواہ بن جاؤ وانا معکم من الشاہدین اور میں اللہ بھی تمہارے اس وعدے پہ گواہ ہوں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست تو بہت بات کی بات ہے ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں روح نہیں پڑی ابھی تو حضرت آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا ابھی تو جنت بھی نہیں بنائی گئی ابھی تو جہنم بھی نہیں بنائی گئی ابھی جنات کو پیدا نہیں کیا گیا صرف حضرت آدم سے قیامت تک کے آخری انسان کی روح بن گئی ہے اور ان ارواح میں سے اللہ پاک نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کر چکے ہیں تمام انبیاء اور رسول کا انتخاب پہلے ہی ہو گیا ہے یہ نہیں کہ نبی دنیا میں آتا ہے کسی نبی کو نبوت 40 سال میں ملتی ہے یا کسی نبی کو نبوت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی مل گئی تو یہ نبوت اور رسالت اللہ پاک عالم ارواح کے اندر فیصلہ کر چکی بے ولادت سے پہلے ہی اللہ پاک ہر نبی اور رسول کو نبی اور رسول بنا چکا تھا اسی لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کے وجود میں روح پھونکی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور پہلی نظر اللہ کی عرش پہ جب پڑی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کتنا اعلیٰ، مرتبہ کتنا اعلیٰ، عظمت کتنی اعلیٰ کہ اللہ پاک نے جنت دے ذرے ذرے نو، جنت دے ایک ایک محل دی اٹ نو، جنت دے ایک ایک بوٹے تے، جنت دے ایک ایک بوٹے تے ایک ایک پتے تے رب نے کی لکھا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور نبی کا ایسا ذکر نہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے، اکیلے ہیں، پسلی سے اللہ پاک نے حوا کو وکھی دی اندر جدوں اما حوا نو پیدا کر چھڑیا اور حضرت آدم کے دل میں خیال آیا کہ چھوں ہاتھ لگاؤں، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ آدم پہلے اس کا حق مہر ادا کر۔ کہ اللہ کیا حق مہر ہو سکتا ہے؟ تیرے خزانے کے اندر جنت میں رہ رہے، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور آدم اور حوا کے سوا کائنات کا کوئی دوسرا انسان بشر نہیں، حق مہر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اتھے ہی کھلوتیاں میرے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے 10 مرتبہ دروشی پڑھنا تیرا کام ہے، حق مہر ادا کر دینا میرا کام۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، کائنات کی پہلے باپ اور پہلی ماں ہے اور ان کا حق مہر کس چیز کو طے کیا جا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ پہ درود شریف پڑھنے کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جتنی بھی اولاد جب بھی پیدا ہوئی جوڑا جوڑا، کتنی پیدا ہوتی تھی؟ 2، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ہمیشہ 2۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آدم کی پشت میں، حوا سے نکاح ہو گیا تو حضرت حوا کی چھاتی میں، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام کے بطن میں منتقل کرتے ہوئے مصطفیٰ کا نور اللہ کے نبی حضرت شیث علیہ السلام میں۔ اور جب حضرت شیث علیہ السلام میں مصطفیٰ کا نور منتقل کرنا تھا، حضرت شیث جب پیدا ہوئے تو اکیلے، باقی آدم کا ہر بیٹی بیٹا جوڑا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو ایک اکیلا۔ کیوں؟ ان کے وجود میں مصطفیٰ کا نور نبوت تھا۔ اور یہ سلسلہ حضرت عبداللہ اور اما آمینہ تک چلتا ہی رہا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے آباء و اجداد میں سے، میرے باپ اور ماں آباء و اجداد میں سے عبداللہ اور آمینہ سے لے کے حضرت آدم اور حوا تک کوئی ایک نسب بھی ایسا نہیں جس میں کوئی زانی مرد یا زانی عورت ہو، پاکیزہ نسب۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو ناشکری کرنے والا ہو۔ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، ذرہ برابر ناشکری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، جن کے گھر سسر حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم جب آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں، دروازہ کھٹکایا، بہو باہر نکلی، حضرت اسماعیل کی بیوی، پوچھا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ حقائق بتلائے، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے، کئی دن بھوکے رہتے ہیں، نہیں بھی ملتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے حضرت اسماعیل گئے ہوئے ہیں، صرف زبان سے ایک جملہ نکالا، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا تو بھوکے بھی رہتے ہیں۔ تھی تو حقیقت، لیکن جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہو، جو اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری 1% بھی کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ اس کی زبان پہ ہر حال میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں مولا تیرا شکر ہے۔ تو مجھے رجا کے راضی ہے تو میں رج کے راضی ہوں، تو مجھے بھوکا رکھ کے راضی ہے میں تیری بھوک میں راضی ہوں، تو مجھے بیماری دے کے راضی ہے میں تیری بیماری میں راضی ہوں، تو مجھے تندرستی دے کے راضی ہے میں تیری تندرستی میں تندرست ہوں۔ بندہ اسے کہتے ہیں جو مالک کی رضا پر کیا رہے، ہر حال میں راضی رہے۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمہ اللہ نے کہا ہے نا کہ جیون دی آئی مر رہنا
ایک ہے موت کے بعد مرنا، لیکن سلطان محمود کیا کہتے ہیں کہ مرنا تو وہ کیا مرنا ہے، وہ تو مر گیا بندہ، ارے مرنا تو ہے کہ زندگی کے اندر ہی بندہ اپنے نفس کو مار دے، کہ جیون دی آئی مرنا ہووے تے دیس فقیرا بھئیے اور جدو ایسی زندگی بندے دی بن جائے تو پھر جے کوئی گوبر کوڑا سٹے تے بانگ یا روڑی سے یہ دوسروں کی تکلیفیں، دوسروں کی آزمائشیں، کوڑا گوبر کوئی آپ پہ پھینک رہا ہے، یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، کس لیے؟ اس کے لیے۔ اور کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آگے اللہ کا ولی کیا کہتا ہے کہ ہاتھ کا درد اوے ڈوریا ساڈی تے جتھے رب رکھے اتھے رہیے، اللہ کے جتنے بھی ولی تھے یا نبی تھے یا رسول تھے، ہر نبی اور رسول کی یہی کیفیت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ جب بیماری آئی اور بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ کے دربار میں دعا کریں تندرستی اور شفا کی، تو حضرت ایوب کیا کہتے ہیں کہ اگر میں نے دعا مانگی اور رب نے یہ پوچھ لیا ایوب تندرستی دے کنے سال گزارے نہیں، تندرستی دے اندر کنے سال گزارے، کیا اتنے سال بیماری کے ہوگے؟ تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کو کہتے ہوئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیماری رحمت ہے، اللہ سے مانگو نہیں، لیکن اگر آ جائے تو صبر کرو، یہ گناہوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے بیماری اور تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کی طرف بڑھ بڑھ کے آتی ہیں۔ کیوں؟ جب بندے کے اوپر تک بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہ بندے کے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس حال میں کہ جب بندے کو موت آتی ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس انسان سے نفرت کرتا ہے بیماری، تنگی، پریشانی، مصیبت نو دے نیڑے ہی نہیں آن دیندا۔ کیوں؟ کوئی بیماری، مصیبت، پریشانی اس کے پاس نہ جائے، اس کے گناہ کم نہ ہو، تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو گناہوں کے انبار لے کے آئے، پھر میں جانا تو یہ جانے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو بیان میں یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آباء و اجداد کے اندر کوئی ایک شخص بھی، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک فرد بھی حضرت آدم علیہ السلام تک ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ یا نافرمانی حتیٰ کہ ناشکری تک بھی اللہ کو گوارا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے اتنا کہا کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی بھوکے رہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ جدوں تیرا شوہر آئے تو انہوں میرا پیغام دیں کہ اپنے دروازے دی چوکھٹ بدل دے، اپنے دروازے کی چوکھٹ کیا کر دو؟ چینج کر لو۔ حضرت اسماعیل آئے اور خوشبو نبوت کی، انبیاء علیہ السلام کا وجود بھی بابرکت اور باکمال، اور اللہ کے ہر نبی کے وجود سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے اگر اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو لبنا ہوندا سی تے مصطفیٰ دی خوشبو سونگ دے حضور تک پہنچ جاندے سی۔ میرے محبوب جنہ گلیاں تو جنہ راواں تو گزر جاندے سن، ترے دن تک خوشبو آندی سی۔ حضور جن راستوں سے گزرتے تھے تین دن تک اللہ کے محبوب کے وجود کی خوشبو ان گلیوں سے، ان راستوں سے آتی رہتی تھی۔ یہ میرے محبوب کا مقام تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کوئی آیا تھا؟
جی شام سے ایک بابا جی آئے تھے بزرگ، کوئی پیغام انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کے گئے۔ فرمایا وہ میرے والد تھے اور ان کے پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور دوسرا نکاح کر لو۔ یعنی اللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر اتنا جملہ بھی اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے مصطفیٰ کے ماں یا باپ میں سے کائنات کے اندر قیامت تک کوئی انگلی اٹھائے۔ اللہ مصطفیٰ کے آباء و اجداد پہ بھی انگلی اٹھنی گوارا نہیں کرتا۔ تو شان مصطفیٰ کیا ہوگی اور مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی کیا ہوگی؟ اور پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کنیاں قربانیاں، مقام اور مرتبہ کتنا اعلیٰ کہ جن کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے لقب عطا کیا خلیل اللہ، کہ ابراہیم تے میرا دوست ہے، ابراہیم تے میرا یار ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ کی محبت دیکھیں، آج تک یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ذکر، آپ پہ درود و اسلام کی جاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے قربانیاں دی، امتحانات، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ماں باپ نال ٹکر، پوری قوم نال ٹکر، عوام نال ٹکر، وقت دے بادشاہ نال مقابلہ، اگ دے اندر جا رہے نے، فرشتے آسمانہ تو مدد لی آگے، انہوں نے کہا جاؤ نس جاؤ، میں نے تہاڈی مدد دی کوئی لوڑ نہیں۔ وہ نہیں ویندا پیا، انہوں نہیں نظر آ رہا کہ ابراہیم اگ دے اندر جا رہا ہے۔ ابراہیم بھی اودی مخلوق تے اگ بھی اودی مخلوق، اگ بھی اودی مخلوق۔ تو ابراہیم نو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ جے اللہ ابراہیم دے جلنے دے اندر راضی ہے تو ابراہیم جل کے راضی ہے۔ جے رب ابراہیم نو بچا کے راضی ہے، ابراہیم رب دی رضا تے راضی ہے۔ اور جدوں فرشتے منہ دکھا کے واپس گئے، رب نو تے سب کچھ پتہ ہے، لیکن اللہ اپنے بندیاں تے فخر کرن لئی فرشتیاں نو پوچھتے ہاں ہو آئے کی آکھیا ابراہیم نے؟ ابراہیم نے کیا جواب دیا جب تم گئے تھے ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے؟ یہ اللہ کو اپنے بندوں پہ، ان کی محبت پہ، ان کے جو ہے وہ جذبے کے اوپر اللہ پاک کو اتنا جو ہے وہ غرور کہ اللہ بندوں فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ جیسا کہ آپ ابھی دین کی بات سن رہے ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب دین کی مجلس، دین کی بات کرنے والی محفل جب اختتام پذیر ہوتی ہے، فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، ہاں بھائی کہاں سے آئے؟ یا اللہ دنیا میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، وہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جنت نو ویکھا ہے؟ نہیں۔ انہوں نے جہنم نو ویکھا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ویکھ لیندے، اگر جنت کو دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو اور زیادہ اس کے مشتاق ہوتے، جہنم نو ویکھ لیندے یا اللہ پھر تو اور زیادہ پناہ منگ دے۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ بن جو میں انہاں سارے دے گناہاں نو معاف کرتے ہوئے ہیں، سارے نو جہنم تو پناہ دے چھڈی تے سارے نو جنت عطا کر چھڈی۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے آگے سے کہتے ہیں یا اللہ انہاں دے اندر تے ایک بندہ ایسا سی جدا مقصد کوئی سننا نہیں سی، جدا مقصد تینوں راضی کرنا نہیں سی، جڑا دین سنن دی غرض نال نہیں سی آیا، او تے کسے نو بلان نہیں بیٹھن والے تو کسے نال کم سی، او تے اس انتظار دی وجہ تو بیٹھا سی، یا اللہ انہوں بھی اللہ فرماندے نے باقیاں دے صدقے میں اودی بھی بخشش کر چھڈی۔ اللہ بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اتنی غفور الرحیم ذات ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری نافرمانیوں سے اس کی خدائی میں کمی نہیں آتی اور ہماری فرما برداریوں سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کی فرما برداری کرنے والے فرشتے، جیسا کہ میں نے آپ کو خطبے میں ایک حدیث سنائی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کنی ہے؟ تو جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کا تو پتہ نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ کے جلال کے پردوں میں سے چوتھے پردے کے اندر ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔
70,000 سال بعد ایک تارا طلوع ہوتا ہے. تو جبرائیل نے کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ. اب 72,000 کو آپ 70,000 کے ساتھ ضرب دے دیں, کتنے سال بنیں گے؟ کیلکولیٹر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبرائیل وہ تارا میں تھا, وہ جو نورانی تارا تو نے دیکھا وہ میرا نور نبوت تھا. یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے, سب سے پہلے مصطفیٰ ہے, سب سے پہلے, سب سے. اللہ تو سوا کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, ایک اکیلا رب تھا. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, اس نے مطلق کے شاہد و مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھے حشر کا غم ہو کس لیے اے قاسم, میرے آقا ہیں وہ, میرے مولا ہیں وہ. کون؟ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں, یہ بہت بلند و بالا مقام ہے. ارے اس امت کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا, جس کا ایمان یہ بن گیا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے, یہ کلمہ پڑھا, ان دو جملوں کی تصدیق کی, باقی زندگی دے اندر انہیں کوئی ایک بھی پلائی نیکی والا کام نہیں کیتا, اور دنیا کا کوئی گناہ کفر و شرک کے علاوہ اس نے چھوڑا نہ ہو. کفر نہیں کیا, شرک نہیں کیا, باقی ہر گناہ کیا ہے, لیکن کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ نبی کا غلام بن گیا, اور جو مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے اس کے متعلق اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں کہ بلال حبشی فتح مکہ والے دن کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان دے. یا رسول اللہ پہلے تے کعبے وال منہ کر کے آج کعبے دے چڑھ کے اذان کیوں دینی ہے؟ فرمایا کعبے نو بھی پتا چل جائے کہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کی عزت اور مقام جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا, جو نبی کا غلام بن گیا ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے, نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس کی عزت اور اس کا مقام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک ادنا ترین ایک مسلمان کی عزت اور مقام اگر بیت اللہ سے بھی بڑا ہے تو پھر ابو بکر صدیق کے مقام کا عالم کیا ہوگا, اور پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کا مقام کیا ہوگا. میرے دوستو, ہمارا تصور بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہمارا تصور ساری زندگی ایک سجدے دے اندر اللہ دی توحید اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر ہم بلند کرتے رہیں تو مقام مصطفیٰ اور اللہ کی توحید کا ہم حق ادا کیا کریں گے؟ ارے شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں بن جائے, اور ساری کائنات کا پانی جو سمندروں, دریاؤں اور آسمانوں اور بادلوں کے اندر بھی ہے وہ سارا پانی صحیح بن جائے. آدم سے قیامت تک کے انسان, جنات, فرشتے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ساری کائنات شان مصطفیٰ لکھنا شروع کر دے, ساری کائنات مک جائے گی, لیکن میرے مصطفیٰ دی شان دا حق ادا نہیں ہو سکتا. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. کہ 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں کی خوبیاں ایک طرف ہو جائیں, میرے مصطفیٰ کی خوبیوں کا مقابلہ 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمت اور شان ایک طرف ہو جائے, میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ویسے تو ہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ 1.25 لاکھ نبی آئے, رسول آئے, ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا, آسمان و زمین, رزق, اولاد, بے شمار چیزیں, لیکن اللہ پاک نے کسی چیز کو پوری دنیا دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا. آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی اور رسول دنیا میں آئے, اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا.
لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں آمنہ کے گھر بھیجنے کی باری آئی، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا، جب میرے محبوب کا مکے کے اندر آنے کا وقت آیا، جب میرے محبوب کی ولادت آئی، تو رب کو بھی کیا کہنا پڑا قرآن مجید کے اندر کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے قیامت تک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کا امتی بنا کر اور کملی والے کو تمہارا نبی اور رسول بنا کر میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ عیسیٰ کو بھیج کے احسان نہیں کیا، موسیٰ کو بھیج کے احسان نہیں کیا، ابراہیم کو بھیج کے احسان نہیں کیا، آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت اور رسالت انہیں دے کے احسان نہیں کیا، ان کی امتوں کو ان کا امتی بنا کے احسان نہیں کیا، امتیوں کو 1.25 لاکھ نبیوں کا رسول اور ان کا امتی بنا کے احسان نہیں کیا۔ اگر احسان کیا ہے تو اس آخر الزماں پیغمبر کی امت پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ رب کو بھی یہ کہنا پڑا، ورنہ کائنات کی کسی چیز کو بھی اللہ پاک نے احسان، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ساری کائنات میری نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات کی ویلیو اللہ کی نظر دے اندر ایک مچھر دے پر جتنی بھی ہوندی کہ اللہ پاک کسی کافر نو کھان لی روٹی دا ایک لقمہ بھی نہ دیندہ، لیکن دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے جدوں اپنے چند مہینے دے بچے نو بھی شام سے مکے میں آ کے چھوڑ دیا اللہ کے کہنے پہ، بیوی اور بچے نو بن کھیتی دی وادی دی اندر، اور جب وہی اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ پیاری چیز کو ذبح کرو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ حضرت ابراہیم نے پتر نے پوچھا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل، اے ابا جان وہ کام کرے، ما تؤمر، جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ اگلی بات ستجدنی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، اور صرف رکھی نہیں، اتنی زور زور سے رگڑا کہ بیٹے کی گردن کٹ نہیں رہی، سمجھے کہ یہ چھری کند ہے۔ اسے تیز کرنے کے لیے جب پتھر پہ رگڑتے تو پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور نبی کی زبان سے نکلتا ہے اے چھری اس پتھر کو تو ٹکڑے کر رہی ہے اور میرے معصوم بیٹے کے گلے کو نہیں کاٹ رہی۔ اللہ نے چھری کو آواز جو ہے وہ زبان دی کہ ابراہیم کیا کروں؟ تو کہتا ہے کاٹ، اور پیدا کرنے والا کہتا ہے نہ کاٹ، تیری مانوں اس کی مانوں یا تیری مانوں؟ میں تو اس کے قبضے قدرت میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو سائڈ پہ کر کے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی اسی طرح بندھی ہوئی ہے، جنت سے دمبا آ گیا، دمبے پہ چھری چل گئی، خون کے فوارے نکل رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا سمجھ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پتر اسماعیل ذبح ہو گیا ہے، یہ خون کس کا جاری ہے؟ اسماعیل کا۔ اور زبان سے دعا کیا نکلتی ہے کہ ربا تیرا شکر ہے تو میری قربانی قبول کر لی۔ اور جب پٹی کھولی اور سائڈ پہ دیکھا تو حیران ہو گئے، ربا ایک ہی ہے۔ اللہ فرماندے نے جو میرا ہوتا ہے میں اسے ایسے ہی بدلہ عطا کرتا ہوں کہ اس کو اجرت بھی دے دیتا ہوں اور بدلہ بھی دے دیتا ہوں۔ جب اتنی قربانیاں دی تو اب اللہ پاک نے کہا کہ مانگ۔ ابراہیم منگنا کیے، ابراہیم مانگو، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اور مانگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہے؟ قرآن مجید جس کے بارے میں جگہ کا انتخاب کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
حضرت ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹا اللہ دے کر بیت اللہ خانے کعبے دی تعمیر کر رہے ہیں، اودیاں دیواراں نو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں میرا گھر بیت اللہ بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، تے حضرت ابراہیم تے اسماعیل دونوں دعا منگ رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن کی آکھدا ہے کی دعا منگی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ جڑا تیرا گھر بنایا ہے ساڈی اس محنت نو نیکی نو اپنے دربار دے اندر قبول کر۔ کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے اور ہر نیکی کرنے میں دل کے ارادے اور اخلاص کو جاننے والا بھی تو ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں یہ نہ ہو کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یا فلاں کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دو تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، مدد کرنے کا یہ طریقہ۔ لیکن بسا اوقات دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ آپ کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے کوئی دوسرا بھی خرچ کرے گا، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور نیت یہ نہیں کہ دکھلاوا، نیت آپ کی ہے کہ میں دوں گا تو میری طرف دیکھ کے کوئی دوسرا بھی اس کی مدد کرے گا، اور اگر آپ کی طرف دیکھ کے کسی دوسرے نے مدد کر دی تو روایات میں کیا آتا ہے، جس کی طرف دیکھ کے دوسرے نے مدد کی یا دوسرے نے خرچ کیا اس خرچ کرنے والے کو پورا ثواب ملے گا، اور جس کی طرف دیکھ کے اس نے وہ نیک عمل کیا ہے اس کی عمل کا ثواب اس کو بھی اللہ پورا عطا کرے گے۔ آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی اور وہ آپ کے کہنے پہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اب اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ویسے تو جو آ گیا، جس کو آنے کی اللہ نے توفیق دے دی، جسے آنے کی رب نے توفیق دے دی، کوئی بھی کسی کو اپنے گھر میں اس وقت تک نہیں آنے دیتا جب تک اسے پسند نہیں کرتا، اور جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی کو وہ گھر آنے، لچے بندے کو کوئی گھر آنے، اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو آنے دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جسے اللہ پسند نہیں کرتا اس کا قدم اٹھنے نہیں دیتا اس طرف۔ وہ کہتے ہیں ایک مالک اور ایک مزدور تھا، اور مزدور وہ وزن اٹھا کے آ رہا ہے، قریب مسجد آئی، نماز کا وقت تھا، وہ مالک سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں۔ اب وہ اندر آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ رہا ہے، دل لگا ہوا ہے، وہ باہر سے آواز دے دو آندا نہیں، کون تینوں آن نہیں دیندا؟ انہیں آخیا جڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا مینوں باہر نہیں آن دیندا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ جب توفیق دے دے تو میرے دوستو، کہ وہ کسی سے پوچھا نا حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہ دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ فرمایا جب تم نے ہاتھ اٹھا لیے تو سمجھو کہ تمہاری دعا قبول ہے۔ کیوں؟ جس کی قبول نہیں اللہ اسے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جسے ہاتھ اٹھانے کی رب نے توفیق دے دی سمجھو اس کی قبول ہوگی۔ اب قبولیت کے اندر تین طریقے ہیں، ایک دنیا میں آپ نے جو مانگا اللہ آپ کو دے دیتے ہیں، اور دوسرا آپ نے دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی بیماری، کوئی نقصان لکھا ہوا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کے اس نقصان اور تنگی کو ٹال دیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا دعا کی قبولیت کا طریقہ صاحب مشکات نے لکھا ہے، قیامت والے دن ایک بندہ اڈیاں چک چک کے جنت ویکھے گا، اللہ پوچھن گے کی ویکھ رہے؟ یا اللہ جنت کنی سونی، کاش میری ہوندی۔ اللہ فرمان کی جا تینوں دے چھڈی، جا تینوں دے دیتی۔ وہ آکھے گا ربا تیرا شکر ہے الحمدللہ تو مینوں جنت دے دیتی، ربا یہ تے دس نے کیڑی نیکی دے بدلے دیتی؟ خوش اتنا ہوگا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ یا اللہ مینوں تے یاد نہیں میں دنیا کے اندر کوئی بندے دے پترا والا ایک بھی کام کیتا ہوئے، ربا دس جنت کیڑے عمل دے بدلے دیتی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صاحب مشکات نے لکھا ہے، اور مشکات شریف کی حدیث وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہوتی ہیں، بخاری مسلم دونوں کی متفق، یا بخاری کی یا مسلم شریف کی۔ صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ پھر جب وہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو دنیا دے اندر ایک دعا منگی سی، ایک دفعہ تو دنیا دے اندر دعا منگی سی تے مینوں پتا سی کہ تیرا کوئی اور چنگا کام نہیں اور نیکی والا کام کرنا تو کوئی نہیں، میں تیری وہ دعا سنبھال کے
رکھ چڑی آج جنت میں تنو اس دعا دے بدلے عطا کر رہا ہوں۔ حدیثی میں آتا ہے پھر بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور میری ساری دعاؤں کا بدلہ آج جنت کی صورت میں اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ اس لیے میرے دوستو کبھی بھی زندگی میں بیماری، پریشانی، تنگی، آزمائش، کوئی مشکل آئے تو یہ نہ سوچا کریں اللہ ہماری سنتا نہیں، ساری تکلیفیں ہمارے لیے ہیں۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی سمجھو قبول ہوگی، لیکن قبولیت کی شرط طریقے تین ہیں۔ طریقے بسا اوقات جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دیتا ہے، بسا اوقات اس دعا کے صدقے سے اللہ آپ کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کے بدلے اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ کا گھر بیت اللہ بن گیا، خانہ کعبہ بن گیا، تو اللہ کے دربار میں دعا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل منا، یا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر۔ اب اندازہ لگا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تعمیر ہو رہی ہے خانہ کعبے کی، بیت اللہ کی، اور تعمیر کرنے والا مستری کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور مزدور کون ہے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ لیکن نیکی کے بعد وہ بھی دعا کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے، قربانی کرو، تلاوت کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، کوئی بھی نیکی کرو، ہر نیکی کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگا کرو، یا اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ریاکاری، کوئی ایسا ہے، میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا لیکن مولا 15ویں صدی چل رہی ہے، الہ العالمین شیطان دشمن ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، یا اللہ جہاں تو نے اپنے محبوب کی نیکیوں کو قبول کیا، جہاں مصطفیٰ کے صحابہ کی نیکیوں کو قبول کیا، ان کے صدقے سے میری بھی اس نیکی کو قبول فرما۔ ہر نیکی کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ بیت اللہ بن رہا ہے، ابراہیم اسماعیل بنا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ بھی دعا کے پابند ہے کہ یا اللہ یہ قبول کر، اور بتلا رہے کہ ہر دعا کو سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور ہر نیکی کے لیے دل میں کیا چل رہا ہے اسے جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا میں کیسے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور اللہ پاک نے کیسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد کے اندر میرے مصطفیٰ کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ ولادت مصطفیٰ کے بقیہ حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔